السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورت محمد آیت نمبر 15 سے 23 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ اپنی خواہشات اس جنت کی صفت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوا ہوگا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور وہاں ان متقین کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ کیا یہ لوگ ان لوگوں کے مانند ہو سکتے ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے حالات بیان کرتے ہوئے پہلے 4 مشروبات اور ان کی صفات کا ذکر فرما رہا ہے۔ پہلے نمبر پر پانی کی صفت یہ بیان فرمائی کہ غیر آسن ہوگا، یعنی نہ وہ متعفن ہوگا اور نہ اس کا رنگ بدلا ہوگا اور نہ ذائقہ۔ دنیا میں پانی کے کھڑے ذخیروں کا عموماً رنگ، ذائقہ اور بو تینوں چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جیسے پانی کہیں پر کھڑا ہو کسی جگہ میں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ پانی اگر کسی جگہ میں کھڑا ہے تو اس میں یا تو رنگ بدل جاتا ہے اور بو بھی آنے لگتی ہے، بدبو بھی آنے لگتی ہے اور ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، اور بارش کے پانی میں گرد و غبار مل جاتا ہے، اور دریاؤں کا پانی مٹی کی آمیزش سے گدلا ہو جاتا ہے۔ جنت میں پانی کے چشموں سے جو پانی جاری ہوگا وہ نہایت صاف ستھرا، نترا ہوا، بے رنگ بے بو ہوگا، اس کا ذائقہ بھی میٹھا ہوگا، بدلا ہوا نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر دودھ کا ذکر فرمایا۔ دنیا میں جو دودھ جانوروں کے تھنوں سے نکلتا ہے اس میں کچھ تو تھنوں کی آلائش کی آمیزش ہو جاتی ہے، پھر اگر دودھ کچھ دیر پڑا رہے تو پھٹ بھی جاتا ہے اور اس کا ذائقہ ترش اور بدمزہ ہو جاتا ہے۔ جنت میں دودھ بھی پانی کی طرح چشموں سے رواں ہوگا اور اپنی اصلی حالت میں بستر قائم رہے گا، اس کے ذائقے میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ تیسرے نمبر پر شراب کا ذکر فرمایا۔ دنیا کی شراب کا ذائقہ تلخ اور بدبو ناگوار ہوتی ہے، حواس کو مختل بنا دیتی ہے، حواس باختہ کر دیتی ہے اور بعض دفعہ سر چکرانے لگتا ہے۔ جنت میں شراب بھی چشموں کی صورت میں رواں ہوگی، وہ مذکورہ تمام عیوب سے پاک اور مزیدار ہوگی، نہ اس میں بدبو ہوگی، نہ اس میں کراہیت ہوگی، نہ ہی وہ دماغ میں اس کے پینے سے چکر آئے گا۔ چوتھے نمبر پر شہد کا ذکر فرمایا، جو شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ شہد کے چھتے میں موم کی آمیزش ہوتی ہے اور اوپر جھاگ ہوتا ہے۔ جنت میں شہد بھی چشموں سے نکل کر رواں ہوگی، نہایت صاف ستھری ہوگی اور ایسے عیوب سے پاک ہوگی، نہ بدبو ہوگی، نہ ہی اس کا مزہ بدلے گا اور پینے میں بھی وہ بڑی مزیدار ہوگی۔ اللہم ارزقنا
فی الجنہ یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں ان ساری نعمتوں سے نوازے، پروردگار عالم سے ہم سے وہ کام کروا لے جو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ مشروبات کے بعد پھر مختصراً ماکولات کا ذکر فرمایا کہ کھانے کے لیے انہیں ہر طرح کے بہترین اور مزیدار پھل مہیا کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان کی دنیا کی زندگی کی تمام کوتاہیوں کو، تمام غلطیوں کو، تمام لغزشوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا جو کسی کے ذہن میں نہیں آ سکیں گی، اور ایسی کوتاہیوں کو اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ آگے فرمایا کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم۔ ایک طرف تو وہ شخص ہے جو جنت کے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے جو ابھی بیان کی گئی ہیں، اور دوسری طرف ایسا شخص ہے جو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جل رہا ہے۔ کھانے کو اسے خاردار اور زہریلا تھور کا درخت ملے گا، کانٹوں دار درخت ملے گا، اور پینے کو سخت گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کمن ہوا خالد، کمن ہوا، کیا ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہے؟ یعنی یہ دونوں جو ہیں ایک جیسے ہیں، ان کا انجام ایک جیسا ہے؟ بالکل نہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ مَا قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جو وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے کہتے ہیں اس نبی نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم۔ جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس اچانک آ جائے، اس لیے کہ یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، تو جب قیامت ان کے پاس آ پہنچے گی تو ان کے لیے کہاں ہوگا نصیحت حاصل کرنا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جان لیجئے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیے، اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تمہاری نقل و حرکت اور تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا حال ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے اور آپ کا کلام سنتے ہیں، مگر اس قدر کن ذہن اور کم فہم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں قالوا للذین اوتوا العلم، جن لوگوں کو علم دین دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام سے، ماذا قال آنفا، انہوں نے ابھی کیا کہا تھا، آپ نے جو فرمایا تھا یہ اسے سمجھتے اور سوچتے ہی نہیں۔ کس واسطے؟ اس لیے کہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، نہ ان کا فہم صحیح ہے اور نہ ہی ان کا قصد صحیح ہے۔ منافقین آپ کی مجلس میں جب آتے تو آپ کی باتوں کو اس لیے کان لگا کر سنتے تھے کہ کوئی ایسا نکتہ ہاتھ آ جائے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو مشکوک بنا دیا جائے، پھر وہ یہی باتیں جا کر بعض علماء یہود یا بعض مسلمانوں سے پوچھتے تھے کہ ابھی اس نبی نے کیا بات کہی تھی، اور اس سے ان کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا تھا
کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کریں، بلکہ یہ کہ وہ دوسروں کو بھی شک و شبہ میں ڈال دیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ دوسروں کو شک و شبہ میں ڈال دیں، یا خود آپ کے ارشادات کا وہ مفہوم سمجھ لیتے تھے جو آپ کا مقصد نہیں ہوتا تھا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی کے کاموں پر کسی طرح کی پابندی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ جب کسی کی یہ حالت ہو جائے تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور کوئی بھی ہدایت کی بات اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ فرمایا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، یعنی وہی باتیں اور ارشادات نبوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے اور ان منافقوں کے لیے ایک معمہ بن جاتا تھا، وہی اہل ایمان کے لیے ہدایت میں اضافے کا ذریعہ ہوتے تھے اور ان میں مزید تقوی پیدا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، قیامت کی سب سے بڑی نشانی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی قیامت کی نزدیکی پر دلالت کرتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی انگلی اور وسطی انگلی درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، بخاری۔ اس حدیث کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی انگلی یا کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس مطلب کی طرف لفظ بعثت سے واضح اشارہ ملتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وسطی انگلی، بیچ والی انگلی جتنی شہادت کی انگلی سے آگے نکلی ہوتی ہے اتنی ہی دنیا کی عمر باقی رہ گئی ہے، پھر قیامت آ جائے گی۔ اس کے علاوہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی چاند کا پھٹنا بھی موجود ہے، جیسا کہ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کا پھٹنا بھی تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں واقع ہو چکا ہے۔ نیز آپ نے اپنے بہت سے ارشادات میں قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے میں یہاں پر 2-3 بیان کرتی ہوں۔ حضرت حذیفہ بن اسید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانکا اور پوچھا کس چیز کا تذکرہ کر رہے ہو، کس مسئلے پر باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا قیامت کا۔ آپ نے فرمایا وہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: دخان، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج، اور 3 جگہ زمین کا دھس جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرت العرب، اور آخری نشانی آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہنکا کر ان کے جمع ہونے کی جگہ پر لے جائے گی۔ مسلم کی حدیث ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ کچھ نشانیاں یہ ہیں: علم گھٹ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا علم اٹھ جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بکثرت ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو ترچھا ہلا کر بتایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل، یعنی قتل مراد ہے۔ بخاری۔ اور یہ بھی قرآنی تصریحات سے ثابت ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے یا ایسی واضح علامت جو قیامت کا پیش خیمہ ہو، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یا قیامت کے آنے پر کسی شخص کا ایمان لانا، اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت انسان توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا تو نہ اس کا ایمان کام آئے گا اور نہ ہی اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کوئی مومن جس درجے کا بھی وہ مومن ہو، اسے اللہ کے دربار میں عاجزی کرنی چاہیے اور اپنے قصور کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے،
قصور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جس قدر عبادت اور اطاعت کا ہم پر حق تھا وہ ہم پوری طرح نبھا نہیں سکے، اور ایسا اعتراف تمام انبیاء بھی کرتے آئے ہیں۔ حالانکہ انبیاء سے گناہ کا یا جان بوجھ کر گناہ کرنا محال تھا۔ انبیاء تو گناہوں سے پاک تھے، گناہ کا کرنا بالخصوص دانستہ گناہ کا سرزد ہونا محالات سے ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اسی ارشاد کے مطابق آپ ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور تمام مسلمان بھی اپنی نمازوں کے دوران اور نمازوں کے بعد یہ تکرار استغفار کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کا سلام پھیرتے تھے تو ایک دفعہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ یعنی انبیاء کو حکم دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اے میرے نبی آپ استغفار کیجئے اپنے گناہوں پر۔ تو گناہ تو پیغمبروں سے ہوتے ہی نہیں تھے، وہ تو گناہوں سے، نسیان سے معصوم تھے، معصوم عن الخطا تھے، وہ گناہ کرتے نہیں تھے۔ لیکن سبحان اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کو بھی کہہ رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، اور تمام مسلمان بھی اپنی نمازوں کے دوران اور نمازوں کے بعد یہ تکرار جو میں نے بتائی ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ آپ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں دوسروں کی نسبت بہت ہی زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد ربانی ہے واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تعالیٰ تم سے ہر ایک شخص کی، خواہ وہ مومن ہے خواہ وہ کافر ہے، نقل و حرکت کو اور اس کی سرگرمیوں کو خوب جانتا ہے کہ وہ کس راہ میں صرف ہو رہی ہیں، پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کس جگہ مر کر دفن ہوگا۔ اور مثواکم کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو مرنے کے بعد جنت یا دوزخ میں جو ٹھکانہ ملے گا اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ سب کچھ صبر کے ساتھ برداشت کرتے جاؤ اور اپنی تمام تر توجہ نمازوں کے قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی اور اس کے ذکر کی طرف مبذول کیے رہو۔ اس وقت کئی جرات مند مسلمان یہ آرزو کیا کرتے تھے کہ کاش انہیں کافروں سے لڑنے کی اجازت مل جائے اور ہم بھی ان سے ان کے مظالم کا جو انہوں نے ہم پر ظلم کیے ہیں بدلہ لے سکیں۔ مدینے میں پہنچنے کے 1 سال بعد مسلمانوں کو جنگ کی اجازت تو مل گئی، لیکن ابھی کوئی صریح، صاف اور کھلا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ جہاد کے متعلق صریح احکام و ہدایات نازل ہوں۔ پھر جب ایسی ہدایات بھی نازل ہو گئیں تو اس وقت بہت سے منافق بھی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ ضعیف الاعتقاد اور کمزور مسلمان بھی تھے۔ جب جہاد کے احکام نازل ہوئے تو یکلخت ان پر موت کا خوف طاری ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں دیکھنے لگے جیسے موت انہیں سامنے کھڑی نظر آ رہی ہو۔ اللہ اکبر۔ الیک نظر المغشی ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت فاولی لہم، جیسے موت ان کے سامنے کھڑی نظر آ رہی ہو۔ منافقوں کو تو بس ٹھنڈا ٹھنڈا اسلام قبول تھا، وہ مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھ لیتے تھے، روزے بھی رکھ لیتے تھے، مگر جب جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو فوراً ہمت ہار بیٹھے، اور ہر شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ کون شخص ایمان کے حق میں کس قدر مخلص ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے طاعت وقول معروف فاذا عزم الامر، حالانکہ انہیں چاہیے یہ تھا کہ جب اسلام کا اقرار کر کے مسلمانوں میں شامل ہو چکے تھے منافق، تو اجتماعی کاموں میں دل و جان سے ان کا ساتھ دیتے، اور اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت کا جو انہوں نے پختہ عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھاتے، اور اسی میں ان کی بہتری تھی تاکہ وہ دنیا میں بھی مسلمانوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا نہ ہوتے اور اخروی عذاب سے بھی بچ جاتے۔
آگے ارشاد ربانی ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ منافقوں کو جہاد صرف اس لیے ناگوار تھا کہ وہ اسلام اور اس کے مفادات کے مقابلے میں اپنی جان اور مال کو عزیز سمجھتے تھے، یعنی ان کا اولین مقصد مال کا حصول اور اپنی جان کو بچانا تھا۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہیں دنیا میں حکومت مل بھی جائے تو ان سے کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ملک میں فتنہ و فساد ہی برپا کریں گے اور اس سلسلے میں اپنے رشتہ داروں کے گلوں پر چھری پھیرنے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ یہاں پر فرمائے ان تولیتم، اور اگر تولیتم کا معنی پھر جانا اور اعراض کرنا لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تم جہاد سے بدک کر اسلام سے پھر جاؤ تو تمہارے متعلق یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ تم پر پھر اسلام سے ماقبل کی حالت عود کرائے، تم پر اسلام سے پہلے والی حالت جو ہے وہ آ جائے، انہی پہلی سی قبائلی جنگوں میں تم پڑ جاؤ، انہی پہلی سی قبائلی جنگوں میں جو قبیلوں میں پہلے جنگیں ہو جاتی تھیں، فوراً کے فوراً ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے، تو تم اپنی پہلی حالت پر چلے جاؤ اور ان جنگوں پر تم پڑ جاؤ جن سے نکلنے کی تمہیں کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم وہی پہلی سی لوٹ مار، قتل و غارت اور فتنہ اور فساد کرنے لگو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ کہ زمین میں تم خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو، پھر سے دور جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ، خون ریزیاں کرنے لگو اور رشتوں کو توڑنے لگو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پھر ان کے کانوں کو بہرا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ یہ زمین میں فساد برپا کرنے سے عموماً اور قطع رحمی سے خصوصاً منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں اصلاح اور صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی کا مفہوم یہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ احسن انداز میں گفتگو کی جائے، اچھے اچھے کام کیے جائیں اور ان پر مال خرچ کیے جائے۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی صحیح اور حسن درجے کی احادیث مروی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور جب اللہ تعالیٰ خلق سے ان کو پیدا کر کے خلق سے فارغ ہوئے تو رحم کھڑا ہوا اور رحمان کے ازار کو پکڑا۔ اللہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ قطع رحمی سے پناہ مانگنے والے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس سے خوش نہیں کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے اور اسے قطع کروں جو تجھ سے قطع تعلق کرے؟ رحم نے کہا کیوں نہیں میرے پروردگار، تو اللہ نے فرمایا بس یہ بات تیرے لیے ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اے منافقو قریب ہے اگر تم پھر جاؤ، اور یہ کہ تم زمین میں اگر تم اسلام سے پھر جاؤ تو تم زمین میں خرابیاں کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ پھر امام بخاری نے اسے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، اور امام احمد رحمہ اللہ نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب، ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں جلد سزا دے، اس کے باوجود آخرت میں اس کے لیے اس کی سزا ذخیرہ کی جا رہی ہے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہم کو قطع رحمی کرنے سے بچا اور صلہ رحمی کرنے والا بنا دے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لے۔ آج ہم یہ سب پڑھ رہے ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں،
ہم نے کس سے قطع رحمی کی ہوئی ہے فوراً کے فوراً صلہ رحمی کریں، اور جس سے قطع رحمی کی ہوئی ہے اس سے صلح صفائی کر لیں۔ اس حدیث کی روایت کرنے میں امام احمد متفرد ہیں، لیکن صحیح میں اس کا شاہد بھی موجود ہے، اور امام احمد نے عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرحم معلقۃ بالعرش وليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ رحم عرش کے ساتھ معلق ہے، اور صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو پورا پورا بدلہ دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کا معاملہ کیا جائے تو وہ صلہ رحمی سے کام لے۔ جب تم سے تمہارے رشتہ دار ملنا پسند نہ کریں، تم کو بلانا پسند نہ کریں، تم سے بات نہ کریں، تو تم آگے بڑھ کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان سے سلام کرو، ان کو تحفے تحائف دو، ان سے ملو اور قطع رحمی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ امام احمد ہی نے عبداللہ بن عمرو سے روایت کیا ہے کہ وہ اس کی سند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ آپ نے فرمایا الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا اہل الارض یرحمکم اہل السماء والرحم شجنہ من الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعها بتته۔ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرمائے گا، لہذا تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ رحم رحمان کی شاخ ہے، رحم رحمان کی شاخ ہے۔ جو اسے ملائے میں اسے ملاؤں گا، جو اسے کاٹے میں اس کو کاٹ ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث مسند احمد کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قطع رحمی سے بچائے اور صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھ دے کہ ہم لوگوں سے، رشتہ داروں سے خاصتاً صلہ رحمی کریں۔